غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں. آپ کو غصہ آنا چاہیے. میں نہیں کہتا ہوں غصہ نہیں آئے. مجھے غصہ آ رہا ہے نا، غصے کو پالو، غصے کو پروان چڑھاؤ. غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں. لیکن یہ غصہ آپ کو اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے جس نے دھرم پریورتن کر لیا. غصہ آپ کو اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے کہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. نہیں، غصہ اس بات پہ آنا چاہیے کہ آپ کی بیوی نے صبح فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی ہے. نہیں پڑھی ہے تو غصہ آنا چاہیے. آپ کا بیٹا 10 سال سے بڑا ہے، نماز پڑھنے نہیں گیا، بستر پہ سو رہا ہے، آپ کو غصہ آنا چاہیے. نماز کیوں نہیں پڑھی؟ آپ کو غصہ آنا چاہیے. اس بات پہ غصہ آنا چاہیے آپ کو. آپ کا بیٹا شراب پی کر گھر میں آیا، آپ کو غصہ آنا چاہیے. ایسا کیوں کیا؟ آپ غصے کو پالیے، پروان چڑھائیے اور بچوں کو پڑھائیے اور لکھائیے، کیونکہ پڑھانے اور لکھانے کے ساتھ ہی آپ ایک اچھا انسان بنا سکتے ہو اپنے بچوں کو. تو میرے بھائیوں، غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں. آپ غصہ، لیکن غصہ جہاں آنا چاہیے وہاں آپ کو آنا چاہیے، ہر جگہ غصہ نہیں. مجھے جائز بات پہ غصہ آیا، یہاں غصہ آنا چاہیے. آپ کو بھی جائز باتوں پہ غصہ آنا چاہیے. اللہ کے رسول کو بھی غصہ آتا تھا، اور غصے کا تو حال یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے جب غصہ آتا تھا تو حتی احمرت عیناہ، آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھیں. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو جب غصہ آتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے انار کا جوس کسی نے محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں ڈال دیا ہے، اتنی لال ہو جاتی تھی آنکھیں. حضرت عمر نے حساب دیا. آپ بھی حساب دینا سیکھیے اور یاد رکھیے قرآن کی آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. آج ہم دوڑ رہے ہیں 2 روٹی مل جائے، اور 2 روٹی کے لیے ہم کیا کیا کر رہے ہیں. سوچئے، سمندر میں ایک وہیل مچھلی ہے، وہیل مچھلی سمندر میں 40 ٹن گوشت کھاتی ہے. ایک دن میں 40 ٹن مچھلیوں کو، 40 ٹن. آپ سوچتے جائیے، 40 کلو کا ایک من ہوتا ہے اور 100 کلو کا ایک کنٹل ہوتا ہے، 10 کنٹل کا ایک ٹن ہوتا ہے. 40 ٹن گوشت کھاتی ہے. میرا رب اس مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے جو ایک دن میں 40 ٹن گوشت کھاتی ہے. آئے 2 روٹی کھانے والے، آئے 2 مٹھی چاول کھانے والے، تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ تو اس 2 روٹی کو کمانے کے لیے کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، کسی کے ساتھ غداری کر رہا ہے. اپنی دکان کھولے بیٹھا ہے، موبائل کا میکینک ہے، کسی نے موبائل سنبھالنے کے لیے تجھے دیا، تجھے معلوم ہے کہ 100 روپے کی لاگت میں یہ موبائل سنبھل جائے گا، لیکن تو نے اس سے 1000 مانگ لیے. اس کی آئی سی بگڑ گئی، اس کی یہ بگڑ گئی، اس کی وہ بگڑ گئی، یہ چینج کرنا پڑے گا، وہ چینج کرنا پڑے گا. حساب کتاب جوڑ کے آپ نے 1000 بتا دیا اور معاملہ 800 پہ ڈن ہو گیا. ٹھیک ہے، ہم 800 دے دیں گے، 700 دے دیں گے. آپ نے سوچا کہ 100 کی لاگت ہے، 700 دے رہا ہے، 600 تو بچ رہا ہے. آپ نے 100 کی جگہ 1000 بتایا، 100 کی جگہ 150 بتانا آپ کا جائز تھا، 100 کی جگہ 200 بتا دیتے آپ کے لیے جائز تھا، لیکن 100 کی جگہ 1000 بتا کر 700 پہ اپنے معاملے کو ڈن کرنا، یہ ہے قرآن کی اس آیت کے مطابق کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمانو والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. یہ مسلمان کا ہی مال ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے، یہ اس کو غصب کر رہا ہے. میرے بھائیوں، 100 روپے کا موبائل 150 آپ لے لو، 200 لے لو، آپ نے 700 روپے جو لیے ہیں یہ آپ کے لیے حرام ہے. اللہ کی قسم، اب آپ جو کھانا کھا کر مسجد میں جاؤ گے نماز پڑھنے کے لیے، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا 40 دن تک اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا. ہم اور آپ سوچیں ہماری رزق کی تنگی کیوں ہو رہی ہے؟ ہم اتنا کما رہے ہیں لیکن پیسہ ہمارے پاس رک کیوں نہیں رہا ہے؟ بہت سے لوگوں کو شکایت، مولانا پیسہ تو بہت ہے، کماتا ہوں میں ایک دن میں 50 ہزار روپے، لیکن رکتا نہیں ہے میرے پاس، پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. تیرے سوال کا جواب دیا ہے قرآن نے. بھائی ہر آدمی کو یہی شکایت ہے نا، پیسہ تو آتا ہے مولانا، محنت تو کرتا ہوں، 500 600 1000 روپے روز کماتا ہوں، لیکن یار جتنا کماتا ہوں شام تک کچھ نہیں بچتا، میرے ہاتھ میں نہیں رہتا ہے. کبھی بیٹا بیمار، کبھی بیٹی بیمار، کبھی باپ بیمار، کبھی اماں بیمار، کبھی بیوی بیمار، یا رکتا نہیں ہے.
تیرے سوال کا جواب مولوی کے پاس نہیں، قرآن میں موجود ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ تم اللہ کے ذکر سے منہ موڑو گے، اعراض کرو گے تو اللہ کہتا ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے۔ آئیے دو تین مثالیں سن لیجئے، بڑی اچھی مثالیں دے رہا ہوں۔ یہ روزی کو تنگ کرنا یہ کیا ہے، اور ذکر سے مراد کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، ذکر سے مراد نماز۔ اللہ نے سورہ جمعہ میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ